अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और सच और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें जस्टिस अतहर मिनल्ला का जो तफसीली नोट आज जारी हुआ है, तफसीली नोट में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वाज़े की, जिसमें उनका ये कहना है कि पंजाब और KP इलेक्शन का अज़ खुद नोटिस 4/3 से मुस्तरद हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने माजी से भी कोई सबक नहीं सीखा। ये इस वक्त 184(3) के इख्तियारात के इस्तेमाल के हवाले से बड़ा वाज़े तौर पर जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब का एक तफसीली नोट है जो सामने आया है, जिसके बाद और मज़ीद सवालात खड़े हो गए हैं और चीज़ें मज़ीद मुतनाज़े कह लीजिए कि बड़ी हद तक हो गई हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने बड़ी वाज़े तौर पर यह बात की कि सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बना दे, जो भी फ़ैसला होगा हमें कबूल होगा। यानी कि अब भी वो एम्फसाइज़ कर रहे हैं या अब भी वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर फुल कोर्ट बनाए और वो इस सारे मामले को सुने और फिर जो फ़ैसला दे वो उन्हें काबिल कबूल होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि फ़ैसला आने के बाद से जश्न मना रही है, उनका ये कहना है कि अब मुल्क ने इंतखाबात की जानिब बढ़ना है। फिर दूसरी जानिब ये तारीख़ मिल गई, कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुई, उनके मौक़िफ़ की जीत हुई, लेकिन उसके बावजूद हमें कुछ हालिया दिनों में इमरान खान साहब और उनके स्टेटमेंट से ये तासुर मिलता है कि शायद वो अब भी बड़े हद तक वाज़े नहीं हैं या वो कोई लचक का मुज़ाहरा करने के लिए तैयार हैं और वो ख़ुद भी ये चाहते हैं कि मुल्क में आम इंतखाबात हो जाएँ और बैक वक़्त हो जाएँ, ना कि इन 2 असम्बलियों के इजलास हों। ये सारी की सारी सूरत हाल इस वक्त सामने है। कौमी सलामती कमेटी का आज का इजलास हुआ है, जो उसका एलामिया आया, मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी मामलात पर समझौता ना करने के अज़्म की बात की गई है। कुछ और ऐसे मामलात हैं, लेकिन क्या इससे हटकर भी कुछ चीज़ें डिस्कस हुई होंगी इसमें जो कि शायद हम तक नहीं पहुंची। मैं चाहूँगा इस सारे मामले पर आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं अहमद रज़ा कसूरी साहब, सीनियर कानूनदान है, माहिर कानून है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नज़ीर लगारी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, और इम्तियाज़ गुल साहब जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। कसूरी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, क्या सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं उनके दरमियान जो डिवाइड है, जो कुछ हुआ या होता चला आ रहा है, ये तमाम तर चीज़ें अब खुलकर सामने आ गई कि मुनक़सिम है सुप्रीम कोर्ट खुद भी और उसके जजेस भी? देखें, जब कौमों की ज़िंदगी में हेजानी कैफियत आती है और जब सिस्टम जो है वो बोसीदा हो जाता है और सिस्टम इज़ नॉट आंसरिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल, तो ऐसी सूरत हाल में एवरीथिंग बिकम अनसर्टन। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी खलफशार था, वो जो नॉलेजेबल लॉयर्स हैं उनको तो इस चीज़ का इल्म था, लेकिन एक पर्दा टांगा हुआ था, हया का पर्दा, जिसके पीछे सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तिलाफात थे वो अवामुन नास तक नहीं देखे जा सकते थे। लेकिन बदकिस्मती से जब इस मामले में मामला स्टार्ट हुआ तो पहले 9 जजेस बैठ गए। 9 जजेस में से 2 ने अपने आप को रिक्यूज कर लिया कि हम वी आर नॉट इन ए पोजीशन टू हियर दिस केस। फिर 7 रह गए। 7 में से जो थे, फिर जो थे कोई 1-2 जो थे वो भी अपना आउट हो गए। अब इवेंचुअली यहाँ जो फैसला हुआ वो 5 जजेस का हुआ, 3 और 2 का। ये तो था मौक़िफ़ जो PTI वाले, उन्होंने कहा हमारी जीत हो गई 3 और 5 का। लेकिन जो अदर साइड है उसने कहा नहीं, ये फैसला जो है ये 4-3 का है। 4 हमारे हक में है, 3 जो है उनका डिसेंटिंग जो है ऑर्डर है। अब ये एक टोटल कंफ्यूजन जो आया मुल्क के तूलो अर्ज में, तो वहाँ से एक चीज़ सामने आई कि पाकिस्तान जो है आज सियासी तौर पर एक अंधी गली में चला गया है। वी आर इन ए ब्लाइंड स्ट्रीट, और उसके ऑन द अदर साइड आगे से कोई रोशनी नजर नहीं आ रही ना। अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा और इसी तरह ही जो है दोनों ग्रुप्स के अंदर ढींगा मुश्ती होती रही, अब देख रहे हैं कि अपना गवर्नमेंट ने अपने एक रेजोल्यूशन पास किया और रेजोल्यूशन के जरिए उन्होंने कहा कि ये जो है ये अदालती कू है, दिस इज अदालती टेक ओवर है। तो अब इस किस्म के जो अल्फाज असेंबली के अंदर कहे गए थे तो नाजेबा, लेकिन इसके बारे में कोई कह रहा है कि जी वो कंटेम्प्ट, वो दे आर नॉट इन फुल पिक्चर। इसमें कंटेम्प्ट नहीं होता। एनीथिंग विच इज सेड एट द फ्लोर ऑफ द हाउस
उसमें कंटेम्प्ट नहीं होता, इट्स फुली प्रोटेक्टेड। उसमें ज्यादा अगर वो कहते हैं कि जी जजेस का, जो आर्मी का जिक्र नहीं करना चाहिए था, तो उसके ऊपर एक ही अथॉरिटी थी और वो थी स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली। स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली जो है उनके अल्फाज को उसको हदफ कर सकता था कि भाई ये अल्फाज जो है रिकॉर्ड पर नहीं आएंगे, और जो मीडिया को कह सकता कि ये दे विल नॉट बी रिपोर्टेड। नंबर 2, अगर कोई अभी भी इंसिस्ट करता कोई मेंबर, तो उसको वो कहता कि यू जस्ट लीव द हाउस। ये सारी पावर्स हैं स्पीकर के पास। अगर स्पीकर ने वो पावर्स एक्सरसाइज नहीं की तो आउटसाइड पार्लियामेंट कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो कि पार्लियामेंट के अंदर डिबेट का नोटिस ले सके। राइट कसूरी साहब, आपका पॉइंट आ गया सर। मैं ज़रा आगे बढ़ना चाहूँगा। नज़ीर लगारी साहब, आपसे जानना चाहूँगा कैसे देखते हैं आप, एक तरफ फैसला, फिर वाज़े तौर पर तारीख का ऐलान, और उस सब के बाद भी इस हद तक का इब्हाम कि आया इलेक्शंस होने हैं नहीं होने हैं। जीतने वाले भी हमें कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं अपनी बातों में। बयानात कुछ ज़रूर दिए जा रहे हैं, लेकिन लबो लहजा बता रहा है कि कहीं ना कहीं शायद वो मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं है। बात यह है कि हम तो जो तज्जिया करते हैं, जो गुफ्तगू करते हैं, जो बातचीत करते हैं, कभी कभी हम भी समझते हैं कि हमारे लहजों में भी लुकनत है, हमारी गुफ्तगू में भी लुकनत है। लेकिन ये लुकनत जब ऊपर तक चली जाती है और जब मामलात इस हद तक चले जाते हैं कि इदारे एक दूसरे के साथ बज़ाहिर ये भी नहीं है कि जनाब कोई बात छुपी हुई हो या हमें नज़र ना आ रहा हो या आम आदमी ना देख रहा हो, जब टकरा रहे हों, ये नहीं है कि इदारे से इदारे टकरा रहे हैं, इदारों में बाहम तसद्दुम भी हो रहा है विद इन द इंस्टीट्यूशन। यानी इमरान खान साहब ने जब ये फैसला किया था कि मैंने कौमी असम्बली को छोड़ देना है और 135 के करीब अरकान उनके इस्तीफा दे देते हैं, तो ये कौन सी आला तरीन बात थी। अगर ये ऐसा हो सकता है कि पार्लियामेंट को तकसीम कर दिया जाए तो फिर यही हुआ कि अदलिया तकसीम हो गई है। एग्जीक्यूटिव के अंदर भी इस तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो आपने इदारों के बाहमी तसादुम की राहें खोली हैं। हाउस इसलिए नहीं होता है कि आप जो है हाउस को तोड़ कर कहें कि जी अब दोबारा इलेक्शन करो, या आप ये कहें कि ये प्रैक्टिस आपके पास कानून में है। बाज़ दफ़ा कौमों के अंदर बड़े बड़े वाक़यात होते हैं, बड़ी चीज़ें होती हैं जब कौमें जाती हैं इस तरह के फैसलों पर अमल करने के लिए या इस तरह के प्रैक्टिस को दोहराने के लिए या इस तरह के इक़दामात करने के लिए। ऐसा कौन सा वाक़या था, किस वजह से ये सब कुछ किया गया? क्या पाकिस्तान पर खुदा न खास्ता दुश्मन ने हमला कर दिया था, या खुदा न खास्ता पाकिस्तान जो है वो ऐसी सूरत हाल में चला गया था कि ज़िंदगी और मौत का वाक़या था? ज़िंदगी और मौत का अगर मसला बना है इस वक्त हमारे, तो इस लाडले को लाने की वजह से बना है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो अब शर्मिंदा भी है, जो जनरल बाजवा भी एहसास नदामत में है और अपने घर में भी बैठकर इस एहसास नदामत का एहसास वो सोचते भी होंगे कि मुझसे क्या गलती हुई है। और उनसे नहीं, पिछले 20 साल में जो लोग इन्हें परवान चढ़ाते रहे, जो लोग इनको मुल्क के ऊपर मुसलत करने की तैयारियां करते रहे, जिन लोगों ने एकदम एक पार्टी के रातों रात 22-25 अरकान को तोड़कर इनकी झोली में लाकर डाल दिया, जिन लोगों ने एक अलग ग्रुप बनवाकर कहा कि ये सराइकी सुबह महाज होगा, फिर उस महाज को उठाकर उनकी झोली में डाल दिया, जो लोग ये इक़दाम कर रहे थे। ये मुतअद्दिद बार हम ये बातें मैं चाहूँगा लेट्स स्टिक टू द इशू। ये तो ठीक है, वो हम बात करते आ रहे हैं, आप भी करते हैं, हम सुनते हैं, इससे इत्तफाक किया जा सकता है, इस पर इत्तफाक नहीं किया जा सकता, बट स्टिकिंग टू द मैटर, ये पर्टिकुलरली जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है और आगे बढ़ने की बात है, इस पर सर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। जी, मैं ज़रूर अर्ज़ करता हूँ कि ये इंतहाई बदनसीबी की सूरत हाल है और हमारी जो हिरारकी है इस इदारे की, उसके टॉप से ये सूरत हाल पैदा हुई है। नहीं ऐसा जानिबदाराना तर्ज़ अमल अख्तियार करना चाहिए था आली मर्तबत जनाब माय लॉर्ड चीफ जस्टिस साहब को, जो उन्होंने, ये पहला मौका नहीं था, उन्होंने पहले नया आइन लिखा और कहा गया उस जुडिशरी के अरकान की तरफ से कि जनाब एक नया आइन लिख रहे हैं इनके लिए राह हमवार करने की खातिर। जब इनके उन अरकान की रुकनियत भी ख़त्म कर दी गई और उनका वोट भी ख़त्म कर दिया गया, तो ये मैसेज था कि वो एक ही जगह पर खड़े रहेंगे और आज तक वो इसी जगह पर खड़े हुए हैं कि मुल्क बहुत बड़ा है, लीडरशिप बहुत ज़्यादा है, इसमें डाइवर्सिटी है, इसमें चीज़ें हैं,
اگر آپ نے سب کچھ اس ملک ایک شخص کی خاطر سب کچھ داؤ پر لگانے کا تہیہ کر لیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، تصادم کی صورتحال تو پیدا ہو گئی ہے اور ود ان انسٹیٹیوشن ہو گئی ہے۔ جج صاحبان نے الگ فیصلے لکھ کر پبلک کیے ہیں اور جو اس 3 رکنی بینچ سے الگ ہیں، ہٹ کر ہیں اور ٹوٹل الگ ہیں اور ڈینائل ہیں اس کا، اور زیادہ جج صاحبان کے فیصلے آ چکے ہیں۔ تو میرے خیال میں اب اس کو ری تھنک کرنا چاہیے اعلی مرتبہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور اس بینچ کو جس بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ ملک کی مزید بے عزتی نہیں کرنی چاہیے، ملک کی مجھے ادب اور احترام سے یہ کہنا ہے کہ ہم سب کی عزت سے زیادہ، ہم سب کے وقار سے زیادہ اس ملک کا وقار ہے، اس ملک کے نام کا وقار ہے۔ ہم اپنی اناؤں کے خول میں بیٹھ کر سوچ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم ملک کے وسیع تر مفاد میں دیکھیں کہ ملک کیا چاہیے۔ آپ کی انا کچھ ہو سکتی ہے، میں ایک خسیس آدمی ہوں، ایک عام سا آدمی ہوں، بالکل بیکار سا آدمی، میں اپنی انا کی وجہ سے کسی چیز کے سامنے جا کر ایسے سٹینڈ کر لوں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، نہ کسی شخصیت کی، نہ کسی منصب کی، کوئی انا نہیں ہوتی ہے۔ ملک بہت بڑا ہے اور اس ملک نے آگے چلنا ہے، آگے رہنا ہے، واضح طور پر بڑی آپ نے یہ پازیٹیو بات کی ہے لغاری رحم کیا جائے، ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ من مانے یک طرفہ میں امتیاز گل صاحب فیصلے کی جانب بڑھوں گا۔ گل صاحب سر کیسے دیکھتے ہیں آپ جو میرا ایک معاملہ، پہلے تو ایک تو خوشی منائی گئی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ ان کے موقف کی جیت ہوئی ہے، لیکن اب ہمیں انہی کے مختلف رہنما یہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ یا سنائی دے رہے ہیں کہ ہم پارلیمان میں آنے کے لیے بھی تیار ہیں، ہم بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں، یعنی کہ وہ جو بظاہر نظر آ رہا تھا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ اچیو کرنے کے بعد بھی مکمل طور پر مطمئن نظر نہیں آتے۔ ایک عجیب صورتحال ہے، کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں، پہلے تو ہمیں یہ سوال ایک بنیادی ہے کہ کیا پاکستان بند گلی میں ہے؟ کیا سپریم کورٹ نے کوئی آئین نیا لکھا ہے، آئین سے ہٹ کے بات کی ہے؟ اور کیا الیکشن آئین کے مطابق اسمبلی کی تحلیل کے 90 دن کے اندر اندر ہونے چاہیے کہ نہیں؟ تو سپریم کورٹ نے تو صرف یہ کہا ہے کہ آپ آئین کے مطابق چلیں، اور یہی آوازیں اعتزاز احسن صاحب، سردار لطیف کھوسہ صاحب، جن کو پیپلز پارٹی نے معلوم نہیں کس موٹیویشن کے تحت گورنر بھی لگا دیا تھا، گورنر راج جب پنجاب میں لگا دیا گیا تھا، سلمان اکرم راجہ صاحب بڑے نامی گرامی وکلاء ہیں، اور انہوں نے اس بنیادی ایک اصول پہ پابندی، اس کی ایڈھیرنس کا ایک مطالبہ کیا ہے اور اس کی ستائش کی ہے کہ جو آئین میں اگر لکھا ہے آپ کو پھر اس کے مطابق عمل درآمد کرنا چاہیے۔ دوسری بات، جج بھی انسان ہیں، دوسروں نے اختلافی نوٹ اگر لکھا ہے تو ان کی اپنی اپنی سوچ ہوگی اور ہر شخص کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، لیکن کسی جج کو، کسی سرکاری افسر کو اور عدلیہ کو بحیثیت مجموعی سیاسی اور اخلاقی محرکات کو کوشچن کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ان کا کام ہے صرف آئین پاکستان میں جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کا جائزہ لینا کہ ان پہ عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں۔ محرکات میں جانے کا انہیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ استعفیٰ دینا یا اسمبلی تحلیل کرنا ہر سیاسی لیڈر کا بنیادی استحقاق ہے، اور یہ استحقاق اس وقت استعمال ہوا جب پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ اس کے رہنما بڑھ بڑھ کے کہہ رہے تھے، کل سے وہ کافی 3 دن سے ان کے وہ بیانات چل رہے ہیں کہ یہ اس اسمبلیوں سے نکل کے دیکھیں، انتخاب لڑیں، پھر ہم ان کو مانیں گے۔ اب وہ جب اسمبلیوں سے نکل گئے، انتخاب کا کہہ رہے ہیں، اب انتخابات نہیں کروا رہے، تو بنیادی طور پہ اگر آئین کے لکھے ہوئے پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا، اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے، جیسے مجھے معلوم نہیں کیوں چیخ و پکار نوحے پڑے جا رہے ہیں اسمبلی کے اندر، اسمبلی کے باہر۔ آئین کی ایک شک ہے، اس کے مطابق الیکشن 90 دن کے اندر اندر ہونے چاہیے۔ اگر سپریم کورٹ کے 3 ججوں نے بھی بھلے کہہ دیا ہے تو اس میں پھر کیا برائی ہے؟ کیوں نوحے چیخ و پکار کیوں ہو رہی ہے؟ پھر میرا تو یہ بنیادی سا سوال ہے۔ آپ کا سوال بالکل اپنی جگہ پر بجائے، لیکن آج کے اس تفصیلی نوٹ کے بعد جس میں جسٹس اطہر من اللہ یہ کہہ رہے ہیں امتیاز گل صاحب کہ سپریم کورٹ نے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا، فل کورٹ بنا کر معاملات سے بچا جا سکتا تھا، تو یہ جو باقی تو چھوڑ دیں، جو نوحے باہر ہیں، آپ کا سوال بالکل بجائے اور جائز ہے، لیکن یہ جو ہمیں ڈیوائیڈ ود ان جوڈیشری نظر آ رہی ہے، اس پر کیا کامنٹ کریں گے؟ تو
ظاہر ہے جس طرح معاشرہ باقی تقسیم ہے مختلف وجوہات کی وجہ سے، اسی طرح عدلیہ کے اندر بھی میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ ہر جج کے اپنے اپنے خیالات ہیں، اپنی سوچ ہے اور ان کو ان کا مکمل اختیار حاصل ہے. لیکن جب آپ اس ایک بنیادی اصول پہ آپ طے کر چکے ہیں، اس پہ آمادہ ایگریمنٹ کر چکے ہیں کہ جمہوریت میں یا انسٹیٹیوشنز میں فیصلے اکثریت کی بنیاد پہ ہوں گے، بھلے وہ 3-2 ہے یا 4-3 ہے، اس میں سے بعد میں مین میخ نکالنا، مکھیاں نکالنا اس میں سے، یہ انتہائی ایک منفی ذہنیت کی عکاسی ہے، ویسٹڈ انٹرسٹ کے ذہنیت کی عکاسی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ قومیں اس طرح آگے سفر کر سکتی ہیں. چھوٹی سی میں مثال آپ کو دوں کہ جب جرمنی کا دارالحکومت بون سے برلن شفٹ ہو رہا تھا تو اس سے پہلے بہت ساری ڈیبیٹس ہوئی تھی، اور اس ڈیبیٹ میں بار بار یہ ایک سوال اٹھ رہا تھا کہ کیا ہوگا اگر صرف مشکل سے 51% لوگوں نے کیپٹل کو بون سے برلن منتقل کرنے کی منظوری دی. اس وقت ایون جو اپوزیشن جماعتیں تھیں انہوں نے بار بار یہ کہا، میں نے خود وہ ٹی وی پروگرام سنے، کہ ہم اکثریت کے اصول پہ اتفاق کر چکے ہیں اپنے آئین کے تحت، اگر 51% لوگوں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا تو پھر ہمیں وہ فیصلہ قبول کرنا چاہیے. میں نہیں سمجھ آتی کہ ہم 75 سال کے بعد بھی کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، شخصیات کے ایک سحر میں پھنسے ہوئے ہیں، اور کبھی ہر چیز کو جو بڑی نامی شخصیات ہیں ان کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اس طرح ملک کی نیک نامی میں قطعاً اضافہ نہیں ہوگا بلکہ ملک مزید بدنام ہو رہے. کہ کس طرح پارلیمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے لوگ قراردادیں پیش کریں جس پہ بھی انہوں نے دستخط بھی نہیں کیے کہ جناب یہ چونکہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ آئین کے مطابق الیکشن کروائیں، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. کیا مذاق ہے بھونڈا پاکستان کے عوام کے ساتھ. سر پوائنٹ ویل ٹیکن. جی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، بریک کی جانب بڑھیں گے. بریک ویلکم بیک. قصوری صاحب میں ذرا تھوڑی سی آگے کی سچویشن جاننا چاہوں گا. اس وقت جس سارے معاملے میں ہم لوگ پھنس چکے ہیں، کیا گنجائش ہے کہ جو اپنا ہی فیصلہ آلریڈی آ چکا ہے، انتخابات کی تاریخ تک دے دی گئی ہے، اس کے اوپر اب دوبارہ کوئی اس کو انڈو کیا جائے اور سپریم کورٹ فل بینچ بنا جائے؟ ٹو بگن ود مجھے اس پہ پہلے رسپونڈ کریں، اس کی گنجائش ہے کیا؟ دیکھیں ارسلان، بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہم نے جمہوری کلچر ڈیولپ نہیں کیا. جمہوریت کی بقا، سالمیت اور اس کے تسلسل کی ضمانت نہ آئین سازی دیتی ہے نہ قانون سازی دیتی ہے، وہ فقط اس ملک کا جمہوری کلچر ہے. اور جمہوری کلچر دو ستون ہے، صبر اور برداشت. جس معاشرے میں صبر اور برداشت کا فقدان ہے وہاں دنیا کے سارے نظام چل پڑیں گے لیکن جمہوریت نہیں چلتی. اور یہی چیز آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے کہ نہ دونوں سائڈوں میں نہ کوئی صبر ہے نہ برداشت ہے. اور اگر فیصلہ ایک کے حق میں ہے تو دوسرا قبول نہیں کرتا، اگر اس کے حق میں ہے تو یہ نہیں قبول کرتے. تو یہ ایک کنٹینیوس کنفرنٹریشن ہے جو ان اینڈنگ ہے، جس کے بارے میں میں نے کہا کہ وی ہیو ناؤ انٹر انٹو اے بلائنڈ ایلے. ہم ایک اندھی گلی میں جا چکے ہیں. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ جو افواج تمام دنیا میں جو ہوتی ہیں ان کی وفاداری ریاست کے ساتھ ہوتی ہے، ان کی وفاداری نہ گورنمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ ان کی جو ذمہ داری ہے وہ ریاست کا وقار اور سالمیت کے ساتھ ہوتی ہے. تو اب چیز یہ ہے کہ ریاست مجھے ڈاواں ڈول ہوتی نظر آ رہی ہے. دیکھیں بات یہ یہاں آرگومنٹ دیا جا رہا تھا کہ ایک مضبوط اور فعال اکانومی کے لیے ایک مضبوط پولیٹیکل سسٹم درکار ہے. تو وہ پولیٹیکل سسٹم تو بن ہی نہیں پا رہا، اور اکانومی آپ کی جو ہے وہ دن بدن جو ہے سلائنگ ان شیمبلز اینڈ ڈوینڈل کر رہی ہے. سو ایسی صورتحال میں اگر ریاست پاکستان جو ہے بائی انچز ڈوب رہی ہے، تمام جو سسٹم ہے وہ کلیپس کر گیا ہے،
इसी मुकर्ररा फेल हो चुकी हुई है, वहाँ कोई ढंग की डिबेट नहीं है, कोई वहाँ सीरियसनेस नहीं है, जो स्टैब्लिशमेंट है इट्स अटर फेलियर उसी। और जहाँ तक अदलिया है वो इट वाज अ लास्ट रिजॉर्ट है, उसके भी जो अंदर से एक कॉन्फ्लिक्ट है और लॉगर हेड सिचुएशन है वो भी बदकिस्मती से सामने आ गई है। ऐसी सूरत हाल में वी आर वेरी फास्ट ट्रेवलिंग टुवर्ड सिविल वॉर, और अगर यहाँ सिविल वॉर हो जाती है तो वो फिर अफवाज पाकिस्तान से भी कंट्रोल नहीं हो पाएगी। सियासत में दो चीज़ें होती हैं, टाइम एंड इनिशिएटिव। अगर आप इनिशिएटिव लें एंड टाइम इज नॉट राइट, दैट इनिशिएटिव जो है दैट गो वेस्ट। और अगर वो टाइम आ जाए और आप इनिशिएटिव ना लें तो आपका जो वेटिंग है जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे वो वेटिंग गो वेस्ट। सो सक्सेसफुल जो होती है सियासत में एक्शन, उसमें जो है अपना जो इनिशिएटिव एंड टाइमिंग मस्ट क्लिक टुगेदर। यहाँ वो चीज़ क्लिक नहीं कर रही। यहाँ एक तूफान बदतमीजी है, एक नॉन सीरियस एटीट्यूड है, किसी इसका कोई रियासत पाकिस्तान की बका सालमियत और उसकी अजमत के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है, स्वाय गाली गलोच के एक नया एक कल्चर डेवलप हो गया है। ऐसी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि देयर माइट बी एन इंटरवेंशन, देयर माइट बी एन इंटरवेंशन बिकॉज जो अफवाज पाकिस्तान इंडेफिनिट पीरियड के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि पाकिस्तान डूब रहा हो और फिर वो एक्शन ले। मतलब कसूरी साहब आप मार्शल लॉ की तरफ इशारा कर रहे हैं इंटरवेंशन की, जब आप बात कर रहे हैं आप मार्शल लॉ की बात कर रहे हैं जी। इंटरवेंशन जी, उसको मार्शल लॉ कह रहे, जो मर्जी कह रहे हैं, इट्स इंटरवेंशन जी। क्योंकि ये जो है लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दे हैव टू बी करेक्टेड and they have to be shown the mirror कि ये है शीशा, देखो अपनी शक्ल जी, तुमने इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया जी। लेकिन यहाँ पर तो एक सियासी जमात मुरद इल्ज़ाम ही अफवाज पाकिस्तान को ठहराती है इन पूरे हालात के लिए। अब आप कह रहे हैं कि वही आके बाकियों को शीशा दिखाएं और बताएं कि इस तरह से चीज़ें चलती हैं और आप लोग इस काबिल नहीं। वो अरसलान, दैट इज अ हाइब्रिड वॉर एंड द फिफ्थ जनरेशन वॉर। ये अजय देवाल जो कि हेड है रॉ का, उसका डॉक्ट्रिन अजय देवाल डॉक्ट्रिन वो यही है कि अगली जंगें जो हैं वो तोप और तफंग से नहीं होगी, वो जहनों में होगी। आप लोगों के जहनों में एक खलिश पैदा कर दें, एक हेट्रेड पैदा कर दें अफवाज के बारे में, तो फिर आपका दफा कौन करेगा? रस्तू आज से 2000 साल पहले कह गया है, अगर आपने किसी मुल्क को हराना है, किसी कौम को हराना है, तो उसकी कौम और अफवाज के दरमियान एक खलीज पैदा कर दो। और यही यहाँ कुछ हो रहा है। दे आर नॉट लॉयल टू दिस कंट्री, दे आर एब्सोल्युटली ट्रेटर्स, जो कि अफवाज पाकिस्तान को जिस तरह उन्होंने हत्वे तनकीद बनाया हुआ है। अफवाज पाकिस्तान जो है, कोई दिन नहीं होता जिस दिन कोई कैप्टन और मेजर जो है इस मुल्क की बका सालमियत और कौमी आज़ादी के लिए शहादत नहीं दे रहा होता। नहीं, आपने अभी सर ट्रेटर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हदफ तनकीद तो जो भी बाहर होता है उसी ने बनाया होता है। आज अगर एक जमात ने बनाया हुआ है, माजी में दूसरी जमातों ने बनाया, तो मैं क्या सारों को ट्रेटर समझ? देखिए, बात यह है कि ये इनकरेजिबल लोग हैं। आपने तमाम जो है मेथड चला के देख लिए तो ये कोई रास्ता बनता हुआ नजर नहीं आता। एक मेरे ज़हन में बात है, वो शायद पता नहीं कोई ट्राई की जाए, शायद कोई रास्ता बन जाए कि अगर ये जो डिसोल्यूशन ऑफ फ्रंटियर असेंबली एंड पंजाब असेंबली है, अगर इसको चैलेंज कर दिया जाए और असेंबलियाँ रिस्टोर हो जाएं, तो इमरान खान को भी थोड़ा सा सुकून आ जाएगा कि मेरे लिए भी दो जगहें बन गई हैं उसी छुपने के लिए और आराम के लिए, पेशावर एंड लाहौर। तो दैट कुड बी वन रीजन कि उससे कोई रास्ता निकला, और शायद वो भी फिर सब्र करके अक्टूबर तक असी इंतजार कर ले। और ये एक रास्ता है कि ये जो असेंबलियां डिसॉल्व हुई, और ये आपको पता है क्वेश्चन उठा भी था, लेकिन एट दैट टाइम नोबडी टुक इट सीरियसली। वन ऑफ द जज टुक अप दैट पॉइंट। अच्छा, आपने ये बड़ी दिलचस्प बात की है, और ये कल ही ये बात एक जगह ज़ेरे बहस भी आई
میں نام نہیں مینشن کروں گا، لیکن ایک شخصیت اس حوالے سے عدالت سے رجوع بھی کرنے جا رہے ہیں پنجاب سے، جن کا تعلق ہے. جی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. نذیر لغاری صاحب، آپ نے بات سنی جو قصوری صاحب نے ابھی کہی کہ اسمبلیاں دوبارہ بحال ہو جائیں، یہ ایک خواہش ہو سکتی ہے یا اس میں کوئی حقیقت بھی آپ دیکھتے ہیں نظر آ سکتی؟ دیکھیں، پلوں کے نیچے سے پانی بہت زیادہ بہہ گیا ہے اور ہم نے بہت زیادہ خرابیاں پیدا کر لی ہیں. یہ خرابیاں جو ہیں وہ اسٹرکچر کی بھی ہیں، ادارہ جاتی بھی ہیں، ہماگیر بھی ہیں اور پرٹیکولر بھی ہیں. ہم نے سیاست کے اندر جو کاشتکاری کا رویہ اختیار کیا تھا اس کا پودا پروان چڑھ چکا ہے اور وہ سکون پھر بھی نہیں آتا ہے. جن لوگوں نے یہ کاشتکاری کی تھی انہیں سکون پھر بھی نہیں آتا ہے کہ بھئی آرام سے بیٹھ جائیں اور اپنے اپنے لاڈلوں کو کہیں نہ کہیں جگہ پر رکھیں. یہ جو ایز اے ہول ایسا ہوتا ہے کہ جناب انسٹیٹیوشن کود پڑتے ہیں. اچھا، میں اگر اکثریت مینیج کروں تو یہ کیا ٹھیک ہوگا کہ جی مجھے فیصلہ کرنا ہے تو میں اکثریت ہاؤس میں، یعنی میں چلے پہلے قومی اسمبلی میں جاتے ہیں. قومی اسمبلی میں الیکشن کیا طریقہ ہوتا ہے وزیر اعظم کے انتخاب کا یا الیکشن لڑنے کے لیے کہ ایک پارٹی کے اندر دوسری پارٹیوں کے لوگوں کو ہانک کر شامل کریں تو پھر آپ اپنے مقاصد حاصل کر پائیں گے. اچھا، ہانک کر بھی نہیں ہوا، پھر معلوم ہوا رزلٹ پھر بھی نہیں آیا، پھر اس کے بعد جو ہے جہاز چلائے گئے، چلیں اس طرح سے کرتے ہیں. یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہوا. اگر یہ معاملہ جو پارلیمنٹ میں کیا گیا تھا یہی دوسری جگہ پر چلا جاتا ہے اور یہ ان اداروں میں جہاں پر انتخاب نہیں ہوتا، جہاں میرٹ دیکھا جاتا ہے، صلاحیت، قابلیت، پتہ نہیں کیا کیا اور چیزیں دیکھی جاتی ہیں، پریکٹسز وغیرہ وغیرہ، اس سے بنتا ہے. اگر ایسے اداروں میں بھی جہاں علم کا معاملہ ہوتا ہے، جہاں دانش کا معاملہ ہوتا ہے، جہاں تفکر کا معاملہ ہوتا ہے، جہاں پریسیڈنٹس کا معاملہ ہوتا ہے، جہاں دنیا بھر کے دساتیر کا اور قوانین کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اگر وہاں پر آپ جا کر مینجمنٹ شروع کر دیں، جو مینجمنٹ آپ سیاست میں کیا کرتے تھے وہی مینجمنٹ آپ جو ہے وہ انسٹیٹیوشنز میں جا کر کرنے لگیں اور کسی کو ادھر بٹھا دیں، کسی کو. اچھا، ہم تو جن چہروں کو پہچانتے ہیں پچھلے 50-55 سال سے جو ایک کیمپ میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی جا کر وہیں ایک جگہ پر بیٹھ گئے ہیں اور وہ اپنے اداروں کی طرف پیچھ کر کے باقاعدہ تبرہ بازی کر رہے ہیں. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئی یہ کون سا زمانہ آ گیا ہے، کس طرح کے لوگ آ گئے ہیں اور کیسے جن کے لیے سب سے بڑا انٹرسٹ پاکستان سے، ریاست کے اداروں سے، ہر چیز سے سب سے بڑا انٹرسٹ ایک شخص کی انا کی تسکین رہ گیا ہے، تو پھر تو آپ چلا لیں ملک کو، آپ جیسا چاہیں چلا لیں، آپ کی مرضی ہے. آپ کے سامنے راستے کھلے ہوئے ہیں کہ اگر آپ سب کچھ قربان کرنا چاہتے ہیں، ملک کو، ملک کے وقار کو، ملک کے اداروں کو، ملک کے افراد کو. ایک شخص ہے بیچارہ جس کی انا مجروح ہوئی ہے، اس انا کی تسکین کے لیے چل دیں آپ، کر دیں قربانی. وہ جس کو چاہے کہ یہ غدار ہے اس کو غدار کرا دیں، اس کو چاہے یہ محب وطن ہے اس کو محب وطن مان لیں. وہ تو موجودہ ہماری لیڈرشپ کے بارے میں جو مختلف اداروں میں ہیں ان کے بارے میں بھی سوال اٹھا چکے ہیں، کمپین چلا چکے ہیں، اور یہاں تک کے لیے کہ جو میں یہ کمپین کر رہا ہوں یہ فلاں چیز کے لیے فلاں ایک شخص کو نہ بنایا جائے، باقی کسی کو بنا لیا جائے، اور یہ کہے کہ جناب ان میں سے 5-6 افراد ہیں، ان میں سے یہ محب وطن بھی ہیں، کچھ غیر محب وطن بھی ہیں. اگر آپ کے ہاں اتنے بڑے منصب پر محب وطن اور غیر محب وطن پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ سے کیا توقع کی جائے کہ آپ کس طرح سے ملک کو بچانے کے لیے آپ کے پاس کیا استطاعت ہوگی کہ ایک شخص کی انا کے اوپر لوگوں کے حب وطن اور محب وطن یا غیر محب وطن ہونے کا فیصلہ ہوتا ہو. تو آپ کس طرح چلائیں گے اس ملک کو؟ حوالے کریں اس کے اور کہیں کہ جناب آپ پھینکیں اس کو کنویں کے اندر اس ملک کو. وہ پھینکنے کے لیے بالکل بےتاب بیٹھا ہوا ہے. اب عجیب اس ملک کا کیا عجیب تماشا ہو گیا ہے. میں نذیر لغاری صاحب مجھے دوسری دفعہ آپ سے سوال کیا ہے لغاری صاحب، اور مجھے آپ کی بات سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ تمام خرابی کی جڑ اور برائی ایک شخص جس کی طرف بار بار اشارہ کر رہے ہیں وہ عمران خان ہے، باقی تمام اینٹیٹیز اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. مجھے آپ کی پوری گفتگو سے دوسری مرتبہ بھی یہ تاثر مل رہا ہے. بالکل سر، میرا نہیں، میری گزارش سنیں جی. میری گزارش یہ ہے کہ جو بھی لاڈلا بنایا جاتا ہے، اگر عمران خان اپنا نواز شریف کو بنایا جائے تو اس کے لیے سب کچھ قربان ہے. اگر آپ کسی اور کو بناتے ہیں اس کے لیے سب کچھ قربان ہے. انہوں نے کیا نہیں کیا،
بھائی بعد میں شوکت عزیز بنا کہ سب سے بڑا وہ ہے، اس کو جا کے تھرپارکر سے کہا 1.5 لاکھ ووٹ لے لو. اس کو بولو کہ تھرپارکر کی کسی ایک گلی کا الیکشن لڑ رہے، کسی ایک گلی کا، وہاں سے جو ہے وہ کچھ ووٹ لے لے، ہو ہی نہیں سکتا ہے نا. وہ جائے اور جا کر بھکر سے جو ہے الیکشن لڑے اور الیکشن 1.5 لاکھ ووٹ لے لے، پھر کمال ہو جائے گا. پھر تو آپ کو تو یعنی اب آپ لے آئیں شوکت عزیز کو. جب آپ کسی کو جان سے پیارا کر لیتے ہیں اور ریاست کے تمام اداروں سے اور تمام افراد سے، تمام لوگوں سے زیادہ معتبر، زیادہ بڑا بنا دیتے ہیں، تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب یہی ہے سب کچھ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے کیا ہے بھکر سے. آپ کی نظر میں ابھی کون ہے لاڈلا؟ کرنٹلی کون ہے لاڈلا؟ چلیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں جب بھی جس کو لاڈلا بنایا جاتا ہے اس کے لیے سب کچھ قربان کر دیا جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ابھی کون ہے لاڈلا؟ آج کل کون ہے لاڈلا؟ نہیں میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ لاڈلا اس وقت وہی ہے جو سب کی آنکھوں کو بھا رہا ہے. ٹھیک ہے، نام لے لینا سر، کیا مسئلہ ہے؟ مجھے ابہام نہ رہے. میں کہہ رہا ہوں عمران خان لاڈلا ہے، اور اس کے لیے سسٹم کو قربان کرنے کی تیاریاں ہیں، اداروں کو قربان کرنے کی تیاریاں ہیں. کیا آپ کے سیکورٹی ادارے دو پر لگے ہوئے ہیں؟ ان کے لیے بھی وہ جو چاہتے ہیں، جس کے بارے میں کہتے ہیں، ان کو ایک دم آپ کے ساتھ کسی ملک، اس ملک میں ایسا ہوا ہے کہ ایک دن کے لیے 8 بار عدالتیں جو ہیں وہ اس کو موقع دیں کہ آ جائیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایسا ہوا ہے کسی کے لیے؟ اب میں نے وہ کٹہرا میں نے دیکھا تھا، ارسلان آپ نے نہیں دیکھا، میں نے وہ دیکھا ہے. اب یہ قصوری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہت ذاتی مسئلے ہیں، بہت لوگوں کو تکلیف بھی دیتے ہیں، دکھ بھی دیتے ہیں. ایک شخص کے لیے کٹہرا بنایا گیا تھا اور لاہور ہائی کورٹ میں بنایا گیا تھا، چیف جسٹس کے چیمبر میں بنایا گیا تھا، اور کہا تھا کہ اس کو الگ کر کے اس کٹہرے میں کھڑا کرو. لغاری صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، اس طرح سے کرتے ہیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا. ابھی جب آپ گفتگو فرما رہے تھے تو میں گل صاحب کے ایکسپریشنز دیکھ رہا تھا، تو مجھے واضح تھا کہ وہ آپ کی بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتے. گل صاحب کیا کہیں گے؟ مجھے لغاری صاحب نے جو ایک بات کہی کہ جب جس کو لاڈلا بنایا جاتا ہے پھر اس کے لیے سب کچھ قربان ہوتا ہے، یہ تو سر ایک ریالٹی ہے. اور پھر جب وہ لاڈلا نہیں رہتا تو پھر تمام تر برائیاں بھی اسی میں ہوتی ہیں. اب آج کون لاڈلا یا نہیں، اس پر تو ڈیبیٹ ہم کر سکتے ہیں، لیکن جو یہ بنیادی نقطہ ہے جو انہوں نے اٹھایا، اس سے تو آپ اتفاق کریں گے. مجھے بہت حیرانگی ہے، مطلب ہم یہ پروگرام کیوں کر رہے ہیں؟ کیا جو ماضی میں جو گھن چکر ہے بس اس میں پھنسے رہیں گے؟ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ آج کے بڑے جمہوریت پسند اور لبرل شخصیات ہیں، دانشور ہیں، وہ ان اداروں اور شخصیات کی محبت میں کیوں مرے جا رہے ہیں جن کے بارے میں اب بہت واضح ہو چکا ہے کہ پاکستان کے بہت سارے مسائل ان کی وجہ سے ہیں. اور یہ وہ ادارے ہیں جب ان کے رہنما کہا کرتے تھے کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، لیکن ذرا سی گدڑ بھپکی پڑی تو 4 دن کے بعد پھر پاکستان واپس بھی آ گئے، پہلے چلے گئے پھر واپس آ گئے. تو ہمیں میرا خیال ہے یہ پرانی وہ ایک لگی لگائی ایک ریل ہے، وہ چل رہی ہے، لاڈلا لاڈلا لاڈلا. بھائی لاڈلا اگر وہ پاکستان کے عوام کی اکثریت کو پسند ہے تو آپ کو تو وہ قبول کرنا پڑے گا، اور اس کے عدالتوں کو یا دوسرے اداروں کو بھی اسی حساب سے ان کے ساتھ سلوک کرنا پڑے گا. میں یا آپ یا بھلے کوئی بھی ہو، ہم کوئی لاڈلے نہیں ہیں، نہ ہی ہم اس ڈیزرو کرتے ہیں اس سٹیٹس کو جو کہ عمران خان کو حاصل ہے. یعنی اس میں کوئی تو کمال ہوگا کہ اس کو مریم صفدر بھی کہتی ہے لاڈلا، اس کو بلاول بھی کہتا ہے لاڈلا، اس کو نذیر لغاری صاحب بھی لاڈلا کہہ رہے ہیں. یعنی آپ نے جو 75 سال میں، چاہے وہ ضیاء الحق تھا، مشرف تھا، یا ایوب خان تھا، یا پھر یہ 3 باریاں جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی تھی، وہ سارا کچھ بھول بھلا کے آپ کہتے ہیں کہ ساری برائیاں صرف 2018 اور 2022 اپریل کے درمیان پیدا ہوئی ہیں. کچھ خدا کا خوف کرے. یہ کوئی ہم اس وقت جو بھگت رہے ہیں وہ سال ہر سال کی دہائیوں کی خراب منصوبہ بندی ہے. دہائیوں ہم ابھی بھی 19ویں صدی کے ایک ذہنیت میں کے ساتھ پاکستان کو چلانا چاہ رہے ہیں. اور وہ ذہنیت کیا تھی کہ آپ پرورش کرتے ہیں شخصیات کی، آپ آئیڈیاز کی پرورش نہیں کرتے ہیں، آپ آئیڈیاز کی آپ بیاری نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ شخصیات کے، بھلے وہ جتنے ریٹروگریسو خیالات ہوں، رجت پسندانہ ہوں، آپ اس کی آپ بیاری کر رہے ہیں. اور آپ سوچ لیجئے، اب عام لوگوں کی اکثریت سننے والی نہیں ہیں یہ باتیں. اگر جن لوگوں کو پاکستان کا اتنا درد ہے وہ پھر جائیں حیدرآباد، گڑی خدا بخش، لاڑکانہ کی جو گلیاں ہیں، پانی ابلتی ہوئی گلیاں، تھر میں جو
ابھی تازہ ترین رپورٹ آئی ہے کہ ایک بڑا من پسند پروجیکٹ تھا کہ کوئلے سے چلنا ہے، پاور پلانٹ چلے، وہاں پہ عوام کتنی کثافتیں کتنی بڑھ گئی ہیں وہاں کی ہوا میں. سو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جن لوگوں کو ہم نے 15 سال سے مثال کے طور پہ سندھ میں حکومت کر رہے، آپ ان کا تو احتساب کر لیں، ان سے تو پوچھ لیں کہ رورل سندھ میں، تھر میں، گڑی خدا بخش میں، لاڑکانہ میں آپ نے عام لوگوں کے لیے کیا کیا. HIV ایڈز کا جو ایپی سینٹر ہے، جو شکارپور اور لاڑکانہ کا علاقہ ہے، اس کے لیے کیا آپ نے اپنے حکمرانوں کی احتساب کیا ہے. تو ہمیں تھوڑا سا واقعتاً جو عوام کے مسائل ہیں اس پہ توجہ دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ اس نے یہ کہا ہے وہ لاڈلا ہے اور اس نے یہ کہا ہے کیوں کہا ہے. او بھائی، اگر 150 کے قریب ریزرو سیٹوں سمیت کسی کے پاس اکثریت تھی تو اس کا استحقاق تھا. دنیا بھر میں ہر لیڈر اپنی انتخابی، اپنی پارلیمانی اکثریت کو اپنے حساب سے، اپنے فائدے کے مطابق استعمال کرتا ہے. کوئی عمران خان اس میں ایک ایکسیپشن امتیاز تو گل صاحب، نہیں ہے. مجھے اس پہ یہ فرما دیجیے گا کہ جس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے، اور یہ بات بڑی حد تک ہم سن بھی رہے ہیں کہ اگر یہ معاملات نہیں طے ہوں گے، ایک طرف جب PTI کہتی ہے کہ آئیں بیٹھ جائیں تو وہ PDM والے کہتے ہیں نہیں بیٹھیں گے، جب وہ کہتے تھے، خان صاحب کہتے تھے نہیں بیٹھوں گا. یہ اگر اسی طرح معاملات چلتے رہے، سیاسی جماعتوں نے کچھ معاملات بھی آپس میں طے نہ کیے، تو کوئی تیسری قوت کے لیے راستہ بحال ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر ناگزیر ہو جائے گا کہ معاملات کسی اور سمت میں جائیں، کیونکہ یہ سسٹم بالکل فیل ہو جائے گا، کولیپس کر. دیکھیے، ظاہر ہے جب آپس میں اگر اتفاق رائے نہیں ہوگا، اس میں تو کوئی دو آراء نہیں ہے کہ تمام جو سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بیٹھ کے یہ طے کرنا ہے کہ وہ ملک کو انہوں نے آگے کس سمت لے جانا ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، تو اس قسم کے لوگوں کی تو پھر پارلیمانی حیثیت پہ اور ان کے جو کامن سینس ہے اس پہ مجھے پھر بڑا شک ہو رہا ہے کہ وہ خود پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ اگر آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ہونے دیں. ہم چونکہ منتخب نمائندے ہیں، لہٰذا ہم جو چاہیں کہہ سکتے ہیں. اور پھر آپ نے اس پارلیمانی قرارداد کی حیثیت بھی دیکھ لی. اس کو پارلیمانی نہیں کہنا چاہیے. پارلیمان کا مطلب ہوتا ہے قومی اسمبلی، سینٹ اور صدر پاکستان. جب تک وہاں سے کوئی چیز نہیں آئے گی وہ آئین یا پارلیمانی نہیں کہلا سکتی ہے. صرف چیخو چنگاڑنے سے، چیخو پکار کرنے سے آپ، مجھے یہ بھی بڑا، جس انداز میں یہ چیخو پکار ہوتی ہے اسمبلیوں میں، تو حیران ہوں کہ بھئی یہ کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں، مطلب نوجوان ہیں جو اس طرح کے چیخو پکار کر کے اپنے ووٹرز کو امپریس کرنے کی کوشش کریں. دنیا میں کسی اسمبلی میں نے نہیں دیکھا اس طرح چیخ کے جو 3-4 دن ہم نے تقریریں سنی ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ یہ باہر کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں کیمبرج میں، آکسفورڈ میں، اور وہ حرکتیں وہ کر رہے ہیں کہ جو شاید کسی ڈسٹرکٹ کونسل کا کونسلر بھی نہیں کرتا ہو. رائٹ سر، پوائنٹ ویل ٹیکن. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے تینوں رسپیکٹیبل گیسٹ کا. گفتگو آپ نے سنی. بند گلی کی بات جہاں تک ہے، بلا شبہ حالات و واقعات ہمیں یہی بتا رہے ہیں. درخواست چلی جاتی ہے چیف جسٹس کے حوالے سے بھی کہ ان کو بھی عہدے سے فوراً برطرف کیا جائے. پھر ایک نوٹ، اختلافی نوٹس آتے ہیں، پھر تفصیلی نوٹ آتا ہے، پھر اس میں کہا جاتا ہے سپریم کورٹ نہیں سیکھ رہی. آپس میں بیٹھ نہیں پا رہے ہیں، چیزوں کو طے نہیں کر پا رہے ہیں. ایک عندیہ دیتا ہے بیٹھنے کا تو دوسرا کہتا ہے ہم تیار نہیں ہیں، دوسرا دیتا ہے تو پہلا کہتا ہے ہم تیار نہیں ہیں، اور اسی طرح سے ہم آگے بڑھے جا رہے ہیں. انتخابات کی تاریخ آ گئی 2 صوبوں میں، لیکن پھر بھی کہا گیا بہت سے لوگوں کی جانب سے کہ اس تاریخ پہ انتخابات نہیں ہوں گے. اعلان ختم ہوا اور ابھی تک ہمیں کلیئرٹی نہیں ہے کہ ہم نے کس طرح سے آگے بڑھنا ہے. امید کرتے ہیں یہ چیزیں افہام و تفہیم سے حل ہو جائیں، ملک میں استحکام آئے اور ملک آگے بڑھ سکے. آج کے پروگرام سے اتنی. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے